بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس پر امت مسلمہ کا چپ رہنا سب مسلمانوں کے لیے درد کا باعث ہے، جس درد کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب قیامت نزدیک ہے اور امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، جس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ اٹھ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو آپ کو امام مہدی کے نزول سے متعلق آگاہ کرنے کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ کو اصل امام مہدی کی پہچان ہو سکے اور کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ پاک نے جیسے ہی یہ دنیا بنائی، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ علامات کیا ہیں جن کے پورا ہونے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے؟ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چروائے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ چنانچہ عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ دبئی میں برج الخلیفہ، اب تو ایک اور برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی مقابلہ آج اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی علامات پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، جب اہل شام تباہی و بربادی کے شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ لہٰذا احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے۔ اب جب کہ 5 سالہ خونریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث پاک کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، امریکہ، روس اور ایران جو بھی جھوٹے بانے بنائے، ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے۔ کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے، اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات پورے کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے تو مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی میں خانہ جنگی کا شکار رہے گی، عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر، جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ ناظرین، دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہو چکا ہوگا۔
اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا اب ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پوپ فرانس بھی عالمی جنگ کی بات کر چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ بنے گا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ ہم غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجودہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، رات دیر تک جاگنے سے اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔